فضیلت آگے جا کر بتا. ٹوٹل بیت اللہ کی تعمیر 10 مرتبہ ہوئی ہے. کتنے بار ہوئی ہے بولو؟ 10 مرتبہ. پہلی تعمیر جو ہے وہ حضرت آدم نے کی، دوسری تعمیر حضرت نوح نے کی. نہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں پورے درد ہوئے. دوسری تعمیر بیت اللہ کی حضرت ابراہیم نے کی. تیسری تعمیر وہ قبیلہ تھا جنہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آ کر رشتہ دیا تھا، جرہم قبیلہ. تیسری تعمیر انہوں نے کی. چوتھی تعمیر عمالقہ، بڑے بڑے قدوں والے لوگ، قوم عمالقہ نے کی. اور پھر اسی طریقے سے تعمیر ہوتی ہے، یہ رد و بدل ہوتا ہے. آخر میں آ کر حضرت نبی پاک علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوئی. اور پھر حضرت زبیر کے دور میں تعمیر ہوئی. اور پھر حجاج بن یوسف نے آخری تعمیر کی. پھر امام مالک کے دور میں پھر لوگوں نے جب تغیر کرنا چاہا تو امام مالک نے فتویٰ دے دیا کہ یہ تغیر و تبدل بیت اللہ میں ایسے نہ کرو. یہ ہر بادشاہ اپنی نمائش کے لیے اس میں تغیر و تبدل کرتا رہے گا. اس کی مرمت کرتے آؤ لیکن کوٹھا وہی لے لے. اب بیت اللہ میں چند نشانیاں، وہ نشانیاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک نشانی بیت اللہ کی یہ ہے کہ جو خاندان و قبیلے بیت اللہ کے ارد گرد آباد ہیں ان کی حفاظت خدا کے ذمہ ہے. اللہ ان پر دشمن کو غالب نہیں ہونے دیتا. جس طرح کہ آپ کئی بار مجھ سے سن چکے ہیں کہ ابرا نے بیت اللہ کو گرانے کے لیے جب ہاتھیوں کا لشکر تیار کیا اور بیت اللہ پر چڑھائی کی تو حضرت نبی پاک کے دادا جان کے اونٹ وہاں چل رہے تھے چراگاہ. تو سب سے پہلے ابرا نے وہ اونٹوں کو پکڑا کہ مکے کا سردار ہمارے سے مذاکرات آ کر کرے گا، ہم سے بات کرے گا. تو اللہ نے حسن بڑھا دیا تھا جناب عبد المطلب کو، نبی پاک کے دادا جان کو. جب ابرا آیا اونچی جگہ پر اس نے اپنا تخت لگایا، جس کے اونٹ پکڑے تھے اس کا نام حضرت نبی پاک کے دادا جان جناب عبد المطلب. ان کو اطلاع ملی کہ میرے اونٹ پکڑ لیے. جب وہ آئے پیغام ملا ابرا کو، ابرا نے سمجھا کہ میرے سے مذاکرات کریں گے. ان کے لیے کرسی منگوائی گئی، ان کے لیے بیٹھنے کا اچھا انتظام کیا گیا. اور پھر یہ جو ظاہری حسن ہوتا ہے نا، یہ قد و قامت، شکل و شباب، لباس اور وجاہت بندے کی، یہ دوسرے پر اپنا اثر ڈالتی ہے. اور سب سے بہترین شکل وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتی ہے. داڑھی بھی منہ ہو، سر بھی ڈھانپا ہوا ہو، لباس بھی مصنون ہو، اس میں حسن ہی بنتے ہیں، اس میں حسن ہی ایک خاص ہے. تو جناب عبد المطلب کی داڑھی، رنگ گورا، شکل خوبصورت، قد و قامت، ڈیل ڈول، حسن و جمال. جب جناب عبد المطلب آگے بڑھے تو ابرا پر اتنا روب پڑ گیا کہ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر ان کو اشارہ کرنے لگا کہ آپ یہاں بیٹھے. اب جناب عبد المطلب کو یہ پتا تھا کہ یہ گھر میرا نہیں ہے، یہ گھر میرے باپ دادا کا نہیں ہے، یہ گھر خدا کا گھر ہے جو سارے
جبارین سے بڑا جبار ہے، جو بڑے بڑے متکبر لوگوں سے بڑا متکبر ہے۔ یہ تکبر صرف سجدہ ہے تو صرف ایک خدا کو، اللہ کے علاوہ کوئی اپنے آپ کو متکبر کہلانے کا قابل ہے؟ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ملک کا وزیر اعظم ہو، پوری دنیا کا شہنشاہ ہو، پوری دنیا کا سردار ہو، باوضو ہوتا ہے، ٹخنوں سے شلوار اٹھا لیتا ہے، جبہ کبا پہنا ہو تو وہ بھی ٹخنوں سے اوپر کر لیتا ہے، وضو بھی کرتا ہے، طہارت بھی کرتا ہے، نیت بھی ٹھیک کرتا ہے، سر کو بھی ڈھانپتا ہے اور اپنی گردن کو بھی جھکاتا ہے، دونوں ہاتھ بھی باندھ لیتا ہے۔ کیا اسی طرح ہم بڑوں کے سامنے نہیں پیش ہوتے ہیں نا؟ تو جب اللہ کے سامنے بندہ پیش ہوتا ہے نا تو یوں نہ کرے اللہ اکبر، اللہ کے سامنے یوں کرے کہ آپ کی نظریں آپ کے سجدے کی جگہ پہ ہو، اکڑ کے ہاتھ نہ باندھا کرو، اکڑ کے نہ کھڑے ہوا کرو، اکڑ صرف اسی کو سجتی ہے، اس کے علاوہ کسی کے زمرے میں اکڑ نہیں آتی۔ آدمی ہاتھ باندھتا ہے دونوں تو گردن بندے کی یہاں ہونی چاہیے، یہاں نہیں۔ یہ کسی بھی حدیث میں یہ اس طرح کا انداز نماز کا نہیں ہے۔ مولوی ہو، مقتدی ہو، پیر ہو، مرید ہو، استاد ہو، شاگرد ہو، ہاتھ یہاں باندھیں، نظر اپنی سامنے سجدے کے اوپر رکھیں، جما کے لفظوں پہ غور کریں، آپ کے لفظ منہ سے کیا نکل رہے ہیں، بولو ایاکا، بولو ایاکا نعبد و ایاکا نستعین، عاجزی کے ساتھ سر جھکا ہوا ہے، اسی سے مانگ رہے ہیں، اور لفظ کیا کہے کہ ہاتھ مانگتے ہیں اللہ اکبر۔ یا اللہ جب مجھے پروٹوکول ملتا ہے نا تو لائنوں پہ سلوٹ بجتے ہیں، لیکن آج یہاں سلوٹ بھی کوئی نہیں، آج یہاں میرا وارث بھی کوئی نہیں، آج میرا کوئی پیچھے سنبھالنے والا بھی کوئی نہیں، اکیلا ہوں، لیکن میں بڑا نہیں، تو بڑا ہے، تو چاہے تو ابھی میری روح قبضہ کر لے تو مجھے بچانے والا کوئی نہیں۔ یہ آدمی ہاتھ باندھ کے تو بڑا کون ہے؟ سب سے بولو اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ بولو اللہ۔ ہماری نماز، ہماری عبادت، ہماری ریاضت، ہماری ثقافت، ہماری عدالت، ہماری جہاد، ہماری ایک ایک عمل یہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ بیت اللہ کا حج جو ہے اس میں چند نشانیاں خدا کے گھر میں، ایک یہ ہے بیت اللہ کے اندر جو بھی جائے گا وہ امن پائے گا، اس کے اوپر کوئی طاقتور بندہ حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ ابرا جب حملہ آور ہوا نا تو مذاکرات کے لیے جناب عبد المطلب کو بلایا، تو جناب عبد المطلب نے بات کون سی کہی تھی پتہ ہے آپ کو؟ تو میاں گل سن ابرا صاحب، تو ٹھیک ہے بادشاہ ہے، تو ٹھیک ہے گورنر ہے، بڑی سپر طاقت دا گورنر ہے، تو گل سن او اللہ دا کاری جنوں تو ڈھانا ہے، میں اوندا مالک کوئی نہیں، میں مالک ہاں اپنے اٹھاں دا، میں اپنے اٹھاں واسطے آیا تے تو ڈھانا ہی تے 100 واری ڈھا دے، جن نے وہ بنایا ہے وہ جانے تے تو جان، جن نے بنوایا ہے وہ دی خود ہی حفاظت کر رہے ہیں۔ اب ابرا نے کہا کہ جو فقط میرے ذہن میں عبد المطلب کی تھی نا کہ میرے ساتھ بیت اللہ کے بارے میں مذاکرات کرے گا، وہ نہیں گئی۔ میں نے کہا چھوڑ دو ان کے اوپر، چلو چڑھائی کرو بیت اللہ۔ تو پھر ہوا کیا؟ اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ابرا کے ساتھ کیا شروع ہوا، ان کے ہاتھیوں کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ نے غصہ بنا دیا، ایسے جس طرح کوئی ریت کے ذرات ہوتے ہیں اس طرح خدا نے ابرا کو بھی ختم کر دیا، ان کی سواریوں کو بھی مکا دیا۔ یہ بیت اللہ کی عظمت ہے۔ اور دوسری بات، بیت اللہ کی نشانیوں میں ایک مقام ابراہیم ہے۔ جب حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم دونوں، ایک مصری بن گیا
اور ایک مزدور بن گیا. یہ انبیاء کی سنت ہے. یہ کاریگری کرنا، کسی بھی حوالے سے کام کرنا، محنت مزدوری کرنا، اس کو مینا، اس کو اپنی کمزوری نہ سمجھو. انبیاء نے کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرنے لگے، اسماعیل مزدوری کرنے لگے، یعنی مٹیریل پکڑانے لگے حضرت ابراہیم کو. تو حضرت ابراہیم کو ذرا اوپر جانا پڑا، تعمیر اوپر ہوتی چلی گئی اور اوپر جانا پڑا. تو ہم تو کیا کہتے ہیں وہ اس کو جو تعمیر کرتے ہیں وہ پٹے لگاتے ہیں اور کی کہتے ہیں انہوں پیڑ والی گو کر لیں. وہ گو کرنے کی ضرورت حضرت ابراہیم کو نہیں پڑی. جوں اوپر جاتے پتھر خود بخود اوپر ہوتا چلا جاتا ہے، اور جس طرح نیچے اترنے کی ضرورت پڑتی اس طرح پتھر نیچے خود بخود ہوتا جاتا ہے. من کان للہ کان اللہ لہا. جو اللہ کا بن جاتا ہے نا، اللہ کی پوری مخلوق اس کی ہو جاتی ہے، وہ اشاروں سے چلتی ہے. نبی پاک علیہ السلام جہاد کے لیے جا رہے تھے، نبی کی جماعت ساتھ تھی، اور ایک صحابی جو ہے وہ راستہ بھول گیا جنگل میں. اب پورا لشکر آگے نکل گیا، اور جو راستہ بھولنے والا تھا اس کا نام حضرت سفینہ تھا. جنگل کے ایک کنارے پہ نکل آیا، لیکن کوئی پتہ نہیں قافلہ کدھر چلا گیا. شیر نے دیکھا کہ یہ بنی نو کھڑا ہے، بندہ ہے، بڑے دنوں کا بھوکا ہوں، ایک ہی لقمہ کروں گا بڑے دنوں کا فاقہ دور ہو جائے گا، میرا پیٹ بھر جائے گا. شیر جو بھانپا ایک دم پورا، اور اس نے دم کھڑی کی. اس کی گنگناہٹ نے حضرت سفینہ کے کان میں ایک خوف سا پیدا کیا نا. تو مڑ کے حضرت سفینہ یوں کر کے دیکھتے کہتے ہو جنگل کے کتے، تمہیں نہیں پتا میں کون ہوں؟ میں محمد رسول اللہ کا سپاہی ہوں. میں خدا کے دین کے غلبے کے لیے گھر در بیوی بچے چھوڑ کے مسافر ہو چکا ہوں. تو مجھے مارنا چاہتا ہے؟ تو شیر زبان حال میں کہتا ہے اگر تو رسول اللہ کا غلام ہے تو میں غلاموں کا غلام ہوں. دم ہلاتا ہے اور گھرگھراتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے قافلے کی نشاندہی کرتا ہے کہ اے سفینہ، جس قافلے کو تو ملنا چاہتا ہے وہ سامنے جا رہا ہے. جانور بھی رہنمائی کرتے ہیں بندے کی جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اور جب بندہ اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے نا تو اپنے نطفے سے پیدا ہونے والی اولاد بھی بندے کی نافرمان ہو جاتی ہے. وہی بچے جن کو تم حرام کی کوشش کر کے جوان کرتے ہو، رزق حرام کھلاتے ہو، خود اپنے آپ کو برباد کر لیتے ہو تاکہ میرا بچہ پڑھ جائے، میرا بچہ جوان ہو جائے، میرا بچہ تمنگر ہو جائے، میرا بچہ جناب چودھری بن جائے، میرا بچہ افسر بن جائے. وہی بچہ ہمارے سروں پہ جوتے مارتے ہیں اس لیے کہ ان کے پیٹ میں رزق حرام گیا. اللہ کی تابع داری کے مطابق زندگی جب ہوگی ہماری اولاد بھی ہماری ہوگی. تو بیت اللہ میں دوسری نشانی کیا ہے؟ وہ ہے پتھر، مقام ابراہیم. اس پتھر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے. آج بھی جو حجاج کرام وہاں دیکھ آئے ہیں، عمرہ کر آئے ہیں، آج بھی حضرت ابراہیم کے پاؤں جس طرح موم یا گارے والی زمین میں بندے کے پاؤں کے نشان لگ جاتے ہیں، آج بھی اس پتھر میں حضرت ابراہیم کے پاؤں لگے ہوئے ہیں. کیوں بھائی؟ حاجی لوگ بیٹھے ہوں گے، لگے ہوئے ہیں کہ کوئی نہیں؟ آج تو انہوں نے بڑا محفوظ کر دیا ہے. وہ گولڈن سٹیل کے ایک کپے سے میں اس پتھر کو محفوظ کر دیا ہے. تو جب بندہ طواف کر لیتا ہے تو طواف کے بعد اسی مقام ابراہیم پر نفل پڑھنے لازم ہو گئے. ایک دن حضرت ابراہیم، حضرت نبی پاک علیہ السلام، حضرت عمر بن خطاب، کہ عمر بن خطاب بھی نرالا آدمی تھا، جب بات سوچتا تھا اللہ ان کی سوچ کے مطابق قرآن بنا کر محمد کے سینے پہ اتار دیتا. یہ سچے لوگ تھے، یہ اللہ اور اس کے رسول پہ قربان ہونے والے لوگ تھے. مقام ابراہیم پر حضرت عمر کھڑے ہو گئے.
پیچھے سے نبی پاک علیہ السلام بھی آ گئے طواف کرتے ہوئے. حضرت عمر کو کھڑے ہو کر دیکھ کر کہا عمر کیا ہوا یہاں کھڑے ہو گئے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تو کوئی نہیں. اس شخص نے جس کے یہ پاؤں کے نشان ہیں اللہ کی توحید کے لیے ماں کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، امن کو چھوڑا، برادری کو چھوڑا، علاقے کو چھوڑا، فضا کو چھوڑا، شہر کو چھوڑا، اور جتنی قریبی عزیز و اقارب تھے سب کو چھوڑ دیا اللہ کی توحید کے لیے. میرا جی چاہتا ہے یہاں پر 2 رکعت نفل خدا کے شکرانے کے پڑھ لوں. نبی پاک نے فرمایا عمر تیری تجویز میری تائید سے شریعت نہیں بنتی، جب ادھر سے حکم آئے سپر طاقت حکم دے گی تو ٹھیک، اگر ادھر سے حکم نہیں آئے گا تو میں اس چیز کا حکم نہیں دے سکتا. فوری قرآن مجید جبرائیل امین آئے واتخذوا من مقام ابراہیم. پیارے نبی جو عمر کی رائے ہے وہ خدا کی رائے ہے، نفل پڑھ لو. تو نبی نے بھی نفل پڑھے اور عمر بن خطاب نے بھی پڑھے. تو بات وہی ہے، پہلے اللہ والے بنو، اللہ کی بات مان کے چلو، پھر دیکھو اللہ کے فیصلے میرے اور آپ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں یا نہیں. لیکن آج ایک قدم پہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. نہ ہماری زبان اللہ کی تابع دار، نہ ہماری فکر اللہ کی تابع دار، نہ ہماری سوچ اللہ کی تابع دار، نہ ہمارا عمل اللہ کی تابع دار. ہمارا مردہ مر جائے وہ جہنم میں چلے جس طرح مرضی چلے، ہم نے سنت کو چھوڑ دیا، لوگوں کو راضی کیا. مردہ مر رہا ہے، نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیا، ہم نے قصیدے پڑھنے شروع کر دیے. اللہ کی قسم بڑے قریبی میرے دوست ان کے گھروں میں موت واقع ہونے والی ہے، چند عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ بڑی جناب وہ اپنے دھن میں گا رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لفظ ہیں، ایسے ایسے لفظ کر رہی ہے. کیا ہے؟ قرآن کی آیات ہیں، نبی کا فرمان ہے. کیا پڑھ رہی ہو؟ کہ یہ راہداری پڑھ رہے ہیں، یہ اس کو ہم راہداری دے رہے ہیں. میں کہ تسی ڈاکیے لگے ہوئے راہداری دینا رہے کہ بندے کن نے اختیار دیتا ہے کہ بندے دی راہداری دو؟ پہلے بندہ خود راہ تو سمجھ لینا. ساری زندگی تو اس نے راستہ ڈھونڈا نہیں، اب تمہارے کہنے پر وہ راستے پہ چلے گا. نوجوانوں خدا کے لیے اس قرآن کو سمجھ لو، خدا کے لیے نبی کے فرمان کو سمجھ لو، خدا کے لیے حج کے لیے آج ہم لوگ تیار ہو جاتے ہیں. سدو چودھری لو، سدو برادری لو، کھواؤ انہوں ٹکے بوٹیاں، کھواؤ گلا دے وچ ہار. بھائی تم فریضہ ادا کرنے آئے ہو. اسلام کی 5 بنیادیں. پہلی بنیاد لا الہ، بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پہلی بنیاد اسلام کی یہ کلمہ ہے، اور دوسری بنیاد نماز ہے، اور تیسری بنیاد روزہ ہے، اور چوتھی بنیاد حج ہے، اور 5ویں بولو چوتھی روزہ ہے، 5ویں کیا ہے؟ حج ہے. 5ویں کیا ہے؟ حج ہے. لیکن یہ حج صحت مند عاقل صاحب نصاب آدمی پر فرض ہے. یہ فرض خدا کا ادا کرتے ہو تو جب وہ واپس آ جاتا ہے، چاہے ملاوٹ کرے، چاہے حرام خوری کرے، چاہے شراب خوری کرے، چاہے جھوٹ بولے، چاہے بددیانتی کرے، اس کو تو حاجی صاحب، تو نمازی صاحب کیوں نہیں کہتے جو 5 وقت کا نمازی ہے؟ اگر یہ فرض ہے تو حج بھی فرض ہے. اگر اس نمازی کو آپ نمازی صاحب کہہ کے نہیں پکارتے تو حاجی کو حاجی کہہ کر بھی پکارنا جائز ہے. یہ ریاکاری ہے. یہ میرے لیے وہ فلانے نے مینوں ہار پایا، میں اندر لیے مشہور دی شیشی لے کے جانی، فلانے نے مینوں 100 روپیہ بھی دیتا سی اندر لیے میں ٹوپی لے کے جانی. اتنے حج کرن جاتے ہو یا ٹوپیاں خریدن جاتے ہو؟ بھائی مسائل علماء سے سمجھو، اور پہلے اپنے عقیدے کو ٹھیک کرو کہ ہم نے حج بیت اللہ کرنا ہے. یہ کسی ایم ایل اے نے، یہ کسی سیاستدان نے، یہ کسی رشتہ دار نے، یہ کسی مولوی نے، یہ کسی وڈیرے نے آپ کو حج کرتے نہیں دیکھنا، وہ دیکھ رہا ہے جس نے آپ کو توفیق دی ہے. تیسری نشانی پہلی کیا تھی؟ بولو. جو بیت اللہ کی طرف آباد ہوگا خدا تعالیٰ اس کو دشمن سے معمول رکھے گا.
اور دوسری مقام ابراہیم، اور تیسرا کیا ہے؟ حجر اسود۔ جو بندہ حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے خدا صغیرہ گناہ سارے معاف فرما دیتا ہے، ایک بھی گناہ دامن میں باقی نہیں رہتا۔ اور پھر آگے چلتا ہے، آگے چل کر اللہ کے سامنے جس طرح بندہ نا دنیا سے نفرت کھا جائے، کبھی جنگل کی طرف بھاگتا ہے، کبھی کسی نیک بندے کی محفل میں جاتا ہے، یار میرے دل میں سکون نہیں پہ آتا، نیکاں دی محفل جاواں، جوانی میرانی کی گزارتی، جوانی میری ویسی غفلت دے وچ گزر گئی، میں کیوں کسی نیک کو لے جاواں، میرے دل میں سکون مل جائے، میرے دل دے اندر کچھ تسکین آ جائے۔ وہ نیکوں کے پاس جاتا ہے، یا وہاں بھی اس کو سکون نہیں ملتا، پھر وہ بھاگتا ہے جنگل کی طرف۔ پھر ہے نہیں، حج کا یہی مطلب ہے، کبھی طواف کرو خدا کے گھر کا سکون مل جائے، کبھی پتھر کو چومو سکون مل جائے، کبھی جناب صفا مروا پہ چلو سکون مل جائے۔ لیکن چلو کیسے؟ جب احرام بن لو، نہانا بھی نہیں، خوشبو بھی نہیں لگانی، کنگھی بھی نہیں کرنی، اور جناب خوشبو والی صابن سے ہاتھ بھی نہیں دھونے، اور جناب نہانا بھی نہیں، بال نہ ٹوٹ جائے، دم پڑ جائے گا، صدقہ پڑ جائے گا، یہ سارے کی ساری پابندیوں کے ساتھ پھر آدمی اللہ کہتا ہے مزدلفہ چلو، عرفات چلو، مینا چلو، جنگل میں چلتا ہے، اور جا کر کہتا ہے ربا میرے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے، جنگل میں آ گیا ہوں، یا اللہ اب بھی معاف کر دے۔ تو خدا ایسی پوزیشن میں جب بندہ ملنگ بن جائے نا، جب بندہ اپنی تمام تر خواہشات کو اللہ کی خواہش میں قربان کر دے، تو اللہ پھر صغیرہ بھی معاف کر دیتا ہے، کبیرہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ جس طرح بندہ روزہ رکھتا ہے نا تو پینے کو جی چاہتا ہے، کھانے کو جی چاہتا ہے، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، کنڈی بھی لگی ہوئی ہے، روح افزا بھی محفوظ ہے، برف بھی پڑی ہوئی ہے، ہر چیز پڑی ہوئی ہے، بیوی بھی پاس کوئی نہیں، ماں بھی پاس کوئی نہیں، پیر بھی پاس کوئی نہیں، مرید بھی پاس کوئی نہیں، شاگرد بھی پاس کوئی نہیں۔ دل کہتا ہے پی لوں، کون دیکھنے والا ہے؟ پھر دل میں کہتا ہے ایمان حرکت دیتا ہے، اور چھڈ وہ تک 70 پردیاں جو ویکھنا لائی جن دے واسطے روزہ رکھے۔ جب اے کیفیت بندے دے اندر آ جائے تو پھر اللہ کہتا ہے ہن تے راضی ہو فرشتے ہو، تسی تے کہندے تھے نہ پیدا کریو، فساد کرے گا، یہ تے ایڈا تابعدار ہے کہ بن دیکھے میرے اوپر ایمان لے آیا اور میری نافرمانی نہیں کرتا۔ یہ عقیدہ بنے، جب یہ عقیدہ بنے گا تو پھر مینا جانا بھی قبول ہوگا، پھر آپ کا احرام بھی قبول ہوگا، پھر لبیک لبیک کا نعرہ بھی قبول ہوگا۔ یہ لبیک کہتے کس کو ہے پتہ ہے؟ لبیک میری جان حاضر، میرا مال حاضر، میری جوانی حاضر، میری دولت حاضر، میرا وطن امن چمن حاضر، میرے بچے حاضر، میں سب کچھ تجھ پہ قربان کرتا ہوں میرے اللہ۔ کیوں؟ اس لیے لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، سخاوت کروں گا تیرے نام پر، زکوٰۃ دوں گا تیرے نام پر، صدقہ کروں گا تیرے نام پر، سجدے کروں گا تیرے نام پر، نفل پڑھوں گا تیرے نام پر، بچوں کی تربیت کروں گا تیرے نام پر، اور میں سخاوت کروں گا تیرے نام پر، شادی کروں گا تیری اطاعت کے مطابق، نکاح کروں گا تیری اطاعت کے مطابق، نکاح کروں گا محبوب کبریا کی شریعت کے مطابق، تو بھی راضی ہوگا، تیرا رسول بھی راضی ہوگا۔ یہ تو ہم لبیک کے نعرے کے ساتھ پختہ ہیں، اور ہمیں لوگوں کو راضی کر کے لوگوں کو راضی کر لیتے ہیں، لیکن رب راضی بولو نہیں ہوگا جب تک ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہوگا۔ اور یہ حجر اسود کے کمالات دیکھو، یہ نہ سمجھنا کہ حجر اسود مشکل کشا ہے، یہ نہ سمجھنا حجر اسود ہمیں معافی دلا دے گا۔ حجر اسود کے دامن میں کچھ بھی نہیں، حجر اسود کی ذاتی حیثیت کچھ بھی نہیں۔ سن لو، حضرت عمر بن الخطاب بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے جب حجر اسود کے قریب گئے نا تو چومنے لگے حجر اسود کو، پیچھے پورے صحابہ موجود ہیں، جب بوسہ دینے لگے پھر رک گئے، سارے صحابہ بھی رک گئے۔ عمر کیا ہوا؟ حجر اسود کو بوسہ کیوں نہیں دے رہے؟ حضرت عمر کہتے کیا ہیں؟ حجر اسود کو مخاطب کر کے کہتے ہیں انک الحجر لا تنفع ولا تضر، اے پتھر کے ٹکڑے سن لے عمر کی بات، سن لے محمد رسول اللہ کے شاگرد کی بات، سن لے محمد رسول اللہ کے مراد کی بات، سن لے محمد رسول اللہ کے طالب علم کی بات، تیرے اختیار کے اندر نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، میں تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیتا اگر میرے آقا نے نہ دیا،
میرے آقا نے بوسہ دیا ہے، میں تجھے اس لیے بوسہ دے رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، اپنی دنیا نبی کے طریقوں کے مطابق، خدا کی رضا کے مطابق کر لو۔ حج ہمارے اوپر فرض ہے۔ اگلی بات مسائل حج کے آئندہ جو میں بیان کروں گا، اللہ مجھے اور آپ کو